خواتین حضرات، اس ایپیسوڈ میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگیوں کا ایک حصہ سائبر کرائم بن چکا ہے۔ آپ جو مرضی کہیں مگر روزانہ آپ اس سے متعلق خبریں سنتے ہیں، انکشافات سنتے ہیں، نئے نئے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ رج کے اس کے چسکے لیتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگیں کہ کسی دن کوئی خاتون اٹھ کے آپ پہ بھی جنسی ہراسیت کا اور سائبر کرائم کا الزام لگا کے آپ پہ مقدمہ نہ بنا دے، کیونکہ آج کل خاتون کے لیے کرنا بہت آسان ہے، خاص طور پہ اگر خاتون کے پیچھے چند مخصوص خواتین ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں نے پچھلے دنوں بہت دفعہ سب لوگوں کو، تمام ویلاگرز کو، یوٹیوبرز کو، خبریں دینے والوں کو، ہر ایک رپورٹر کو ایک خاتون اور ایک صاحب کے درمیان ہونے والے سیکشل ہراسمنٹ کے سائبر کرائم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا۔ مگر کچھ خواتین ایسی ہیں جو یہی بات کہہ رہی ہیں پچھلے 3 سال سے، مگر ان کی کوئی نہیں سن رہا۔ یہاں میں یہ ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں، نجی زندگی کے بارے میں یا خانگی زندگی کے بارے میں کوئی انکشافات کروں۔ یہ ساری باتیں مذکورہ خاتون اپنے شوہر کے بارے میں پوری طرح میڈیا پہ بیان کر چکی ہیں۔ آج کل ان کا کیس چونکہ بالکل اپنے انجام پہ پہنچ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ ذکر کرنا میرا خیال ہے کہ مناسب ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ میں ذکر کس کا کر رہا ہوں؟ میں جس خاتون کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے رابعہ مینگل۔ رابعہ مینگل کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے علیحہ، اور رابعہ مینگل ایک ماں کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے لیے نان نفقہ اور اخراجات، اس کی تعلیم کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کی روزمرہ ضروریات کے لیے ایک مقدمہ کیے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے سابقہ شوہر پہ اور اپنی بیٹی کے باپ پہ، اور یہ مقدمہ کئی سال سے چل رہا ہے، اور بیٹی جو کہ تقریباً 2018 یا 19 میں پیدا ہوئی تھی، اب تقریباً 7-8 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ مقدمہ کیوں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کی 4 بہت بڑی وجہیں بتاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ مقدمہ اس لیے ایک اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں جس آدمی پہ مقدمہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حقوق، اس کے اخراجات، اس کی پالنے پہ آنے والی تمام رقم نہیں دیتا، وہ کوئی اور نہیں ہے، پنجاب کے اور وفاق کے بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں جن کا نام نور الامین مینگل صاحب ہے۔ مینگل صاحب سے آپ یقیناً واقف ہوں گے، ڈی سی لاہور رہ چکے ہیں، چیئرمین سی ڈی اے رہ چکے ہیں، ڈی جی فوڈ اتھارٹی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور کئی اور جگہوں کے ڈی سی رہنے کے علاوہ اس وقت وہ پنجاب کے پروونشل سیکرٹری ہیں برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، پنجاب اربن ڈیولپمنٹ اینڈ ہاؤسنگ، یعنی کہ جتنی سڑکیں بن رہی ہیں، ہاؤسنگ کے پروجیکٹ بن رہے ہیں، اربن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ان سب کا قلم دان ان کے سپرد ہے، اور یہ بڑی اہمیت والی اور بڑی لیوکریٹو سیٹ ہے۔ جناب مینگل صاحب بہت فیورٹ ہیں ہمارے مخصوص حکمرانوں کے، جن میں ایک ہمارے وزیر اعظم پاکستان آج کل جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جب بھی ان کی حکومت آتی ہے مینگل صاحب کو ایک بہت عمدہ عہدہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج کل دیا جا رہا ہے۔ مگر مینگل صاحب کی دوسری بیوی رابعہ دہائی دیتی پھرتی ہیں کہ میری قسمت ایسی پھوٹی ہے کہ اللہ نے مجھے مینگل صاحب سے ایک بیٹی جو دی، علیحہ، جس کو وہ مانتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، وہ آٹزم کا شکار ہے، اور آٹزم بھی ایسا جسے ہم ہائپر آٹزم کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں کہ کس بیماری کا نام لے رہے ہیں، ڈاکٹر ہے نا ہے تو مشکل گلاں کرتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں آپ، واقعی آپ کا بیماریوں سے کیا تعلق، آپ کا کسی بچے کے بیمار ہونے سے کیا تعلق؟ اسی جا کے اپنی عیشاں کرو، تواڈے واسطے وہی کافی ہے۔ غفلت کی زندگی ہو اور بے غیرتی کی زندگی ہو تو پھر غم کس چیز کا؟ جدوں غیرت ہی نہیں تو دکھ کس چیز کا؟ خواتین حضرات، آٹزم ایک ایسا نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو ماں اس میں نوٹ کرتی ہے، بلکہ گھر والے نوٹ کرتے ہیں کچھ ایب نارمل کیریکٹرسٹکس ہیں، لیکن سب ڈینائل میں ہوتے ہیں۔ ماں کہتی نہیں کچھ نہیں ہے، بچہ ذرا نا ہائپر ہے۔ بچہ ہائپر نہیں ہوتا، دیکھنے والا ایک نظر میں بھانپ جاتا ہے کہ the child is autistic, suffering from autism. It falls under the umbrella of what we call
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD। हम लोग इतने अच्छे हैं कि अभी तक हमने इसके लिए उर्दू में कोई नाम ही डिस्कवर नहीं किया। यानी कि हम अभी भी ऑटिज्म कहते हैं, हाँ बच्चा का पागलपन कह सक रहे हैं, मगर और कुछ नहीं। Nobody has even thought it important enough to consider giving it a local name, ताकि हमारे बच्चों के बाप और माँ पहचान सकें कि हमारे बच्चे को बीमारी क्या है और वो क्या खाक से प्रोनाउंस करेंगे अगर उर्दू में या पंजाबी में इसका कोई नेमुल बदल इनको नहीं बताया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, इंतहाई इंतहाई बुरी बीमारी है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर साथ रहती है और बच्चे किसी सूरत ठीक नहीं होते, इससे निजात नहीं है। हाँ, इसे मैनेज किया जा सकता है। मैं यहाँ पे अलीहा नूरुल अमीन मेंगल के हाइपर ऑटिज्म की बात करूँगा, ताकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में दे सकूँ, और शायद मेरा प्रोग्राम कुछ जज साहिबान भी और हुक्मरान पार्टी के अफसरान भी देख रहे हों और हमारे लीडर भी देख रहे हों, ताकि वो समझ सकें कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। हाइपर ऑटिज्म कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये 4-5 मुख्तलिफ किस्म के हाइपर बिहेवियर का कम्बिनेशन है विद ऑटिज्म। आइए मैं बताऊं इसमें सबसे पहला बिहेवियर क्या हो। इसमें सबसे पहली शक्ल है हाइपर सेंसिटिविटी ऑटिज्म, यानी कि किसी चीज के लिए ये बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनका रवैया उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो सकता है। ये एक आवाज भी हो सकती है एसी के चलने की, ये किसी ब्लेंडर के चलने की आवाज हो सकती है, ये सेंसिटिविटी में किसी कपड़े का एक फील भी हो सकती है। इसके अलावा एक और शक्ल से हम कहते हैं हाइपर फोकस ऑटिज्म। हाइपर फोकस में होता है कि बच्चा किसी चीज पे इस कदर फोकस करता है कि दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। एक तीसरी किस्म है जिसे हम कहते हैं हाइपर लेक्सिया ऑटिज्म। इसमें होता यह है कि इससे पहले कि बच्चा पढ़ सके वो लिखना शुरू कर देता है। उसकी लर्निंग बहुत शार्प होती है, मगर मखसूस एरियाज में होती है, और ये एक स्प्लिंटर इंटेलिजेंस है, ये टोटल इंटेलिजेंस नहीं है। और एक और शक्ल है जिसे हम कहते हैं हाइपर काइनेटिक या हाइपर एक्टिव ऑटिज्म, जहां पे बच्चा इस कदर एक्टिव होता है कि उसको संभालना एक बहुत मुश्किल चीज बन जाती है और सिर्फ माँ का काम नहीं रह जाता। वो अपनी जिंदगी अगर वक्फ भी कर दे तो यकीन कीजिए बच्चे को 24 घंटे कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये वाला जो फॉर्म है ये बहुत करीब आ जाता है एक और बीमारी के, जिसको कहा जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा तवज्जो ही नहीं किसी चीज पे देता, हर वक्त इधर सोशल के वहां, इधर सोशल के वहां, माँ को अपनी तरफ तवज्जो कर रहा है, चीखें मार रहा है और कुछ नहीं करने देता। ख़वातीन हज़रात, इन बच्चों को मैनेज करने के लिए जो इलाज चाहिए वो बहुत महंगे हैं। इन बच्चों की तालीम के लिए, इनको स्कूल में डालने के लिए जो लवाजमात चाहिए वो आसान नहीं है। इनको बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, इनको लर्निंग थेरेपी, इनको स्पीच थेरेपी, इनको एक नॉर्मल स्कूल में शेडो टीचर्स के साथ रखा जाता है, जो मुस्तकिल एक टीचर एक बच्चे पे तवज्जो रखती है, ताकि इनको सोशल मेल जोल के बारे में पता चले और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ के ये कुछ ना कुछ उनसे सीखें। ख़वातीन हज़रात, घर में एक माँ 2 घंटे में निढाल हो जाए एक हाइपर एक्टिव ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ, तो जाहिर है उसको हाउस हेल्प चाहिए जो 24 घंटे उसकी मदद करे। अनफॉर्चुनेटली नूरुल अमीन मेंगल साहब की दूसरी बीवी से जो उनकी वाहिद बेटी है, इससे पहले उनके सिर्फ 3 बेटे हैं, जो वाहिद उनकी बेटी है जिसे खुदा की रहमत कहा जाता है, शी इज़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और उसकी माँ दुहाई दे रही है कई सालों से कि इस बच्ची के इलाज के लिए, इसकी किफ़ालत के लिए नूरुल अमीन मेंगल साहब मुझे उतनी रकम दें जिससे मेरा भी गुजारा हो और इस बच्ची का भी गुजारा हो। और जब से राबिया मेंगल ने ये मुतालबा किया है, वो ये खुद कहती हैं, आप उनसे सुन लीजिए, कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई, मुझे ये कहा गया कि बच्ची को ले जाके मैं बलूचिस्तान में फेंक आऊँगा, क्योंकि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उसके अलावा तजलील का हर जुमला उनके लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये कहा है, और ये सब कुछ मीडिया पे मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके खुद देख सकते हैं। मुख्तलिफ इंटरव्यूज उन्होंने ये कहा कि जब मेरी बच्ची हो गई तो मेंगल साहब ने कहा कि मैं
تمہیں دیکھ کر اب بالکل رغبت محسوس نہیں کرتا کیونکہ تم موٹی ہو گئی ہو، تمہاری جلد پہلے جیسی نہیں رہی، اور ویسے بھی عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد کسی قابل نہیں رہتی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے 2019 میں سے طلاق دے دی تھی، جبکہ ان کی بیگم کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا میل جول، ان کے مخصوص جسمانی تعلقات اس مجوزہ یا اس ڈکلیئرڈ طلاق کے بیان کے بہت عرصے بعد تک جاری رہے۔ خواتین و حضرات، بیوروکریٹ ہے نا ہمارے، تو اثر و رسوخ بھی بہت ہے۔ یہ مقدمہ پہلے فیملی کورٹ میں چلا، جیسے کہ اکثر فیملی لاز کے مقدمے فیملی کورٹ میں چلتے ہیں۔ وہاں کی خاتون جج نے 1.5 لاکھ روپیہ مقرر کیا کہ اس بچی کے خرچے کے لیے دیا جائے، مگر پھر خاتون جج کو چینج کر دیا گیا۔ ایک نئے وکیل صاحب جھنگ سے آ گئے اور آنے والے جج صاحب نے آتے ہی ہدایات پہ عمل کر کے پہلے والے آرڈر کو بالکل یکسر ختم کر دیا۔ بالآخر یہ مقدمہ اب جج عابد حسین چٹھا صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی عدالت تک پہنچا ہے۔ 3.5 لاکھ کا مطالبہ ہے، دیکھیے کہاں تک پورا ہوتا ہے۔ کہنا صرف یہ ہے، ہمارے ایوانوں میں ثاقب چدر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو قوانین بنائیں گے، اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے ہمارے پاس نور الامین مینگل صاحب جیسے سینئر بیوروکریٹس ہیں، تو پھر آپ سوچ لیجئے خاتون کے حقوق کا، اس کی جان کے تحفظ کا، اس کی عزت کے پاس کا اللہ ہی حافظ ہے، جو مرضی دعوے ہمارے ہاں حکومت وقت کرے۔ میں صرف اس وقت بی بی مریم نواز صاحبہ کی ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے سیاسی پارٹنرز ہی نہیں، آپ کے سینئر بیوروکریٹس بھی اسی جرم کے سزاوار ہیں جو آپ ہم پہ لگاتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ڈاکٹر عمر عادل نے کیسے ایک عورت کو یہ کہا کہ تم مزید بچے نہ پیدا کرو؟ کس حیثیت میں؟ کون ہوتا ہے ڈاکٹر عمر عادل یہ کرنے والا؟ میں بتاتا ہوں کون ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عمر عادل ایک 40 سالہ تجربے کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی میڈیکل کالج سے بھاگا ہوا یا نکالا ہوا شخص نہیں ہوتا جو کسی بھی عورت کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ فیملی کو لمٹ کرنا اور کم بچے پیدا کرنا، خاص طور پہ جب آپ کے خانگی حالات ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوں، عین مناسب تجویز ہے۔ اور حکومت پاکستان کا یہ ایک مشن سٹیٹمنٹ بھی ہے، کم بچے خوشحال گھرانہ۔ بھارت اب بات پرانی ہو چکی ہے، مگر کبھی مجھے بھولے گی؟ کبھی بھی نہیں بھولے گی، اور نہ میں بھولنے دوں گا کسی کو۔ خواتین حضرات، رابعہ ایک بہت مظلوم خاتون ہے۔ ایک دفعہ بھی میں نے اس کے حق میں کسی کو آواز اٹھاتے نہیں دیکھا، نہ کسی وفاقی وزیر سے، نہ کسی سیاستدان سے، نہ کہیں اور سے، اور نہ ہی میڈیا پہ۔ تو میں کہوں گا کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جو بہت بڑا دل رکھتی ہیں ممتا سے بھرا ہوا، سب دی ماں، وہ آگے بڑھیں اور اس کیس کے بارے میں کچھ ضرور کہیں، اس لیے کہ وہ خود بی بی مریم خود ایک اسپیشل چائلڈ کی خالہ ہیں، تو ان کے دل میں کم از کم اسپیشل چلڈرن کے لیے تو تھوڑی سی محبت ہونی چاہیے نا۔ وی آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، اس لیے ہماری محبت ہو یا نہ ہو، اپنے بھانجے کی طرح کے ایک اور بچے کے لیے تو محبت ہونی چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیملی لا کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اسپیشل چلڈرن ود اسپیشل نیڈس کی مینٹیننس کا جو کوانٹم ہے اس کی ڈٹرمنیشن اب مختلف ہونی چاہیے۔ ان کے باپوں کو کہا جانا چاہیے کہ اگر تم صاحب حیثیت ہو تو اس بچے کی کفالت کا بیڑا تم خود اٹھاؤ، بیڑا خود اٹھاؤ، ماں کو پراپرلی کمپنسیٹ کرو، یہ نہیں کہ دھمکیاں دو۔ خواتین حضرات، بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی آپ کو میری باتیں، اور بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا، مینگل صاحب کو ناراض کر دیا۔ مینگل صاحب، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، مگر میری باتوں پہ غور کر کے یہ سوچئے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پتہ ہے کون آپ سے ناراض ہوگا؟ کوئی سرکاری افسر یا وزیر یا وزیر اعلیٰ نہیں، آپ کا پروردگار آپ سے ناراض ہوگا، اور ڈریں اس کی ناراضگی سے۔ ایک معصوم بچی جسے دیکھ کر ٹیلی ویژن پہ، جس کے بیہیویئر کو میں نے کورٹ میں دیکھا، میرا دل بحیثیت باپ پگھل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سینے میں جو چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے، جو پتھر کی بنی ہوئی لگتی ہے، اس کو موم کر دے،
اور آپ کے بہی خواہوں کے بھی دلوں کو موم کر دے تاکہ فیملی لا میں چینج آ سکے، فیملی ججز کو نئی ہدایات اور نئی تعلیم دی جا سکے کہ آٹزم کے شکار بچے کی ضروریات اور ہیں۔ وہ جو آپ 10,000 روپے مہینہ ڈٹرمن کر دیتے ہیں نا کہ یہ بچے کو دے دیجئے نان نفقہ، اس سے آج کل بچے کے 2 دن نہیں گزرتے، اور اکیلی عورت جو کوئی کام نہ کر رہی ہو، جس کا میاں اسے طلاق دے کے پاگل پن کا دورہ ڈلوا کے چلا جاتا ہے، وہ بیچاری کہاں سے کمائے اور کہاں سے کرے؟ ذرا سوچئے کہ ہم صرف ایک کیس کو رو رہے ہیں، یہاں جس برتن کو اٹھائیں گے اس میں سڑتا ہوا سالن ہی پڑا ہوگا، کوئی تازہ خوشبو نہیں آ رہی ہوگی۔ خواتین حضرات، یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اپنی بہت عمدہ کارکردگی کی بنا پر، کارکردگی تو میں نے بیان کر دی، نور الامین میگل صاحب کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ حکمران اپنے پسندیدہ بیوروکریٹس کو یہ سویلین ایوارڈز کیوں دیتے ہیں؟ کیا ان کے فرائض میں اچھی کارکردگی دکھانا نہیں ہے؟ کیا ان کی کارکردگی ایسی ہے جو ابو ایوریج ہو، ایکسٹرا آرڈنری ہو، اور جس پہ ایوارڈ دینا بنتا ہو؟ اگر اتنی اچھی ہے تو اس ملک کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ تباہ کیوں ہے؟ روبہ زوال کیوں ہے؟ ان کو تو جرمانہ کرنا چاہیے بجائے ایوارڈ دینے کے۔ مگر دیکھ لیجئے کہ نور الامین مینگل صاحب بھی ان بیوروکریٹس میں شامل ہیں کہ جن کو ان کے آقاؤں نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ہاں، ستارہ امتیاز کا ذکر کروں، ابھی مجھے اس کے دکھ جاتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں ملا، نہ مجھے چاہیے۔ اپنے پاس رکھیں اپنے ستارے، آپ لوگ اپنے چاند بھی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ستارہ امتیاز جو سیکنڈ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے پاکستان کا، اور بہت بڑے بڑے فنکاروں کو دیا گیا ہے، جن میں عرفان کھوسٹ صاحب ہیں، سمینہ پیرزادہ ہیں، حمیرہ ارشد ہیں، حدیقہ قیانی ہیں، سائرہ نسیم ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ان کو ایک شرط پوری کرنی تھی۔ اس ایوارڈ کی نوید کے ساتھ ان کو اپنے اکاؤنٹ نمبر، اپنے اثاثے، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، ہر ایک کا بتانا تھا کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سب پتہ کرنے کے بعد جب یہ لوگ اپنا ایوارڈ ریسیو کرنے کے لیے گئے، وہ تمغہ ریسیو کرنے کے لیے گئے، تو ان کو ایک پھر لفافہ دیا گیا جس میں ایک چیک تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہ جانے کتنا بھاری لفافہ ہے جس میں کتنی گراں قدر رقم دی گئی ہوگی مجھے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کی اطلاعات کے لیے آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ ستارہ امتیاز کے ساتھ اس کے حقداروں کو جو رقم دی گئی ہے انعام کے طور پہ، وہ ہے نہیں اور ہاں، وہ ہے 500 روپے سکہ رائج الوقت۔ 500 روپے۔ آج آپ کسی شادی پہ جائیے، آپ 500 روپیہ سلامی دیں تو 10 گالیاں آپ کو پڑیں گی کہ 1500 روپے تک کھانا کھا گیا، کل آتے نال جڑے 4 بچے تے بیوی آئے سن تے دتا 500 روپے۔ لاہور میں آج کل عمومی شادیوں پہ منیمم جو سلامی دینے کا رواج ہے وہ 5000 روپیہ ہے، اور ہمارے ہاں ستارہ امتیاز کے ساتھ جو رقم دی جاتی ہے یہ طرف کمال فن کے طور پہ وہ 500 روپیہ ہے۔ آپ کہیں گے ایوارڈ ہے نا تو کیا فرق پڑتا ہے اگر نہ بھی دیتے پیسہ؟ ہاں، واقعی نہ فرق پڑتا اگر ایوارڈ کی کوئی توقیر ہوتی۔ میں یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک صاحب ہیں جن کو ہم نے ہلال امتیاز بھی دیا، ستارہ امتیاز بھی دیا، اور اب ایک فرینچ کورٹ سے ان کو ایک بہت بڑا فراڈ کرمنل کہا گیا ہے، سزا دی گئی ہے 1.5 لاکھ یورو کی، ان پہ منی لانڈرنگ کے الزام ثابت کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو 10 سال تک کسی نئے بزنس کو شروع کرنے پہ ممانعت ہے۔ آف شور کمپنیز بنانے کا الزام ہے جو کہ ثابت ہو گیا اور اقبال ہو گیا، اور وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے مشہور پاکستانی ڈریس ڈیزائنر ہیں جو صرف پاکستان میں مشہور ہیں۔ ان کا نام ہے محمود بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بھلے آدمی ہوں گے، میں نے کبھی کسی کو ان کے ڈیزائن کیے ہوئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا۔ ان کی جتنی شہرت ہے بحیثیت ڈریس ڈیزائنر وہ پاکستان میں ہی ہے۔ جب آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سب حکمرانوں کے بہت قریب ہیں، اور وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے نمائندے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستانیوں، تمہارا سر فخر سے ایک بار پھر بلند ہو گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا پاکستانی نژاد فرینچ ڈیزائنر
جس کا پیرس میں دوسرا جنم ہوا لاہور میں پہلے جنم کے بعد، اب پیرس کے ہی ایک کورٹ میں، ایک عدالت میں ذلیل و رسوا ہو کے ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے. مگر نہیں، آپ کے ہاں تو یہ ایک ایوارڈ یافتہ، سویلین ایوارڈ یافتہ پاکستانی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، میں ایک لمبی تعداد آپ کو گنا سکتا ہوں کتنے کنوکٹڈ کنٹروورشل فیلنز، فراڈسٹرز کو آپ نے ایک بار نہیں دو بار اپنے اعزازات سے نوازا ہے. ایک صاحب ہیں جن کا نام تھا عمر فاروق ظہور، 2024 میں ان کو ہلال امتیاز دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں، گل نہیں بنی. 2025 میں پھر سے ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا. اور یہ وہ صاحب ہیں جو دو بڑے مغربی ممالک میں ایک اشتہاری ملزم کا درجہ رکھتے ہیں، بھاگے ہوئے مفرور کہے جاتے ہیں. ان میں ناروے بھی شامل ہے اور سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے. ان کے اوپر اتنے بڑے فائنینشل سکیمز اور فراڈز کے مقدمے ہیں کہ یہ کبھی دوبارہ واپس وہاں نہیں جا سکتے. اور انٹرپول نے بھی ان کو رپورٹ کیا گیا. انٹرپول کی پہنچ دراصل ہمارے قصر صدارت تک نہیں ہے، تبھی انہیں وہاں بار بار بلا کے تمغے لگائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کالی شیروانی پہن کے اپنی شکل لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ان کی اصل خدمت آپ لوگ شاید بھول جاتے ہیں. ان کی اصل خدمت وہی ہے جو آج کل اور بہت سارے لوگوں نے کر کے اپنے لیے تمغے کھڑے کر لیے. لیکن آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. تمغے دہک بھی جایا کرتے ہیں اور دہکنے کے بعد جلا بھی دیا کرتے ہیں. خواتین حضرات، عمر فاروق ظہور is a case study of who we are awarding our civilian awards to. یہ وہی صاحب ہیں جو اس مشہور، وہ جو خوش بخت نام کی لڑکی نہیں تھی، یہ ان کے شوہر بھی ہیں. اور ان سے پیدا ہونے والی 2 بیٹیوں کو اغوا کرنے کا اور پاکستان سے باہر دبئی لے جانے کا، اپنی ماں کو کسٹڈی مل جانے کے بعد بھی، کورٹ آرڈر کی موجودگی میں بھی، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ان بچیوں کا نام ہونے کے باوجود، اپنے اثر و رسوخ سے اپنی ہی بیٹیوں کو اغوا کر کے لے گئے. اور ہاں، یہ وہی ہیں جن کے ساتھ منگنی کی تھی زاہدہ ملک نے. زاہدہ ملک کو آپ جانتے ہیں وینا ملک کے نام سے، وہ بھی بہت بڑی فنکارہ ہیں. یہ ان کے بھی منگیتر رہ چکے ہیں. بہر طور یہ ان دونوں سے بڑے فنکار نکلے، کیونکہ حکومت پاکستان ان کو نوازنا اور نوازنا چاہتی ہے. ایوارڈز کے بارے میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک بہت اچھی روایت ہے کہ اپنے بیٹوں کو ایوارڈز دیجیے. اور واقعی صرف فرزندگان مانوی نہیں، فرزندگان حقیقی کو. مثلا دیکھیے کہ زرداری صاحب نے اپنے ہی بیٹے بلاول بھٹو کو ایک سویلین ایوارڈ دے دیا. اس کے علاوہ اپنے سسر کو دے دیا پوسٹ ہیومس. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کون پیچھے رہتے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو ایک ایوارڈ دے دیا. اور اس کے بعد زرداری صاحب نے اپنے منشی کو، جو کہ اومنی گروپ کے مالک تھے، ان کو ایوارڈ دے دیا گیا. خواتین حضرات، یہ سارے ایوارڈ اور ان کی بندر بانٹ، اور بندر بھی اس طرح ایوارڈ نہیں بانٹتے. اس کے بعد صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ جہو جے منہ اوہو جیاں چپیڑاں، جہو جے دین والے اوہو جے لین والے. تباہ درمیان میں صرف ہمارے میڈلز اور ایوارڈز ہو گئے ہیں، ان کی توقیر ختم ہو گئی ہے. ایوارڈ یافتگان کی فہرست کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس دفعہ میرے کسی جاننے والے ڈاکٹر کو میڈیسن کے کسی شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ نہیں دیا گیا. شاید دیا گیا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. مگر یہاں پہ میں ایک ایسے ہسپتال کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جہاں پچھلے سال تقریباً 11 لوگوں کو میڈیسن کے مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دینے کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا. خواتین حضرات، لاہور کا صرف ایک ہسپتال ایسا ہے جس کے 11 ڈاکٹروں کو جو وہاں پہ ملازم ہیں ان کو ایوارڈوں کے لائق سمجھا گیا. نہیں، یہ کوئی بڑا سرکاری ہسپتال نہیں ہے، نہیں قطعاً نہیں، یہ کوئی بڑی میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے، نہیں، بالکل یہ کوئی بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل یا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نہیں ہے. یہ ماڈل ٹاؤن میں واقع ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے جہاں ایک مریض بھی مفت نہیں دیکھا جاتا، جہاں سب مریض پرائیویٹ دیکھے جاتے ہیں، جہاں کے تمام ڈاکٹر فیس لیے بغیر کسی مریض کی شکل نہیں دیکھتے. ہر مریض سے پرائیویٹ مریض کی طرح فیس لی جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے بل بنتے ہیں. دراصل یہ خدمت یہ ایسے لوگوں کے لیے انجام دیتے ہیں جن کو پھر ان کو یہ ایوارڈ دینا بنتا ہے. پاکستانی طب کی تاریخ میں کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ اتنے پروفیسرز میں سے کبھی کسی 2 کو بھی اس قابل سمجھا گیا ہو کہ بیک وقت انہیں
ایوارڈ دیا جائے، مگر یہ ماڈل ٹاؤن کا پرائیویٹ ہسپتال ایسا ہے جہاں کے 11 مختلف ڈاکٹروں کو اپنے اپنے شعبے میں ایوارڈ کا حقدار قرار دیا گیا۔ بڑی مبارک ہو وہ سارے ڈاکٹر جو بیٹھ کے تھوڑی سی تنخواہ میں سینکڑوں مریض روز دیکھتے ہیں۔ اے وے تہاڈی عزت کر لو تسی ایوارڈاں دی گل۔ خواتین و حضرات، بات صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا لیکن وہ ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، ایک ایوارڈ ویسے ثاقب چدڑ کو بھی دینا چاہیے اپنی ویڈیو میکنگ کے سلسلے میں اور اپنی کارکردگی سلسلے میں بھی۔ خواتین و حضرات، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک روز پنجاب اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا اور اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کچھ کہنے کے لیے اٹھے اور ان کو اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ آج کل کس چیز کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں؟ تو آگے سے چدڑ صاحب سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ ایف اے فیل ہیں کہ وہ کس چیز کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ تو انہوں نے پھر مذاقاً کہا کہ اگر آپ سے کہا نہیں جا رہا تو اردو میں کہہ دیں۔ اردو میں کیا خاک کہتے، ان کو اس کا اردو ترجمہ بھی نہیں آتا تھا۔ میں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ چدڑ صاحب صرف پنجاب اسمبلی کے ایک ایم پی اے نہیں ہیں چنیوٹ سے، بلکہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ۔ گل ہوئی نا، گردے فروش جدوں تانوں اسکل ڈیولپ کرنا سکھان کے اور انٹرپرینورشپ سکھائیں گے تو پھر آپ سوچئے کہ جس ہانڈی کے اندر یہ اجزاء ڈل رہے ہیں اس میں جو پک کے تیار ہوگا وہ زہر قاتل نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا۔ خواتین و حضرات، آخری چیز ہے کہ ایک خاتون کے مجھے انٹرویو کا بری طرح انتظار ہے۔ نہیں، وہ بالکل مومنہ اقبال نہیں ہے، ان کا انٹرویو لوگ جب لیں گے تو ان کو ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی سوکن سمیرہ خان کا انٹرویو آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ سمیرہ خان نے کیا کہنا ہے۔ سمیرہ خان نے بالکل اپوزٹ بات کہی ہوگی کہ اگر مومنہ تم نے میرے میاں سے شادی کی تو میں تمہیں مروا دوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے مروا رہے ہیں، یہ شادی کرنے کی وجہ سے مروا رہی ہیں، تو یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ، دونوں طرح مومنہ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، خاتون ہمیشہ خاتون کی دشمن ہوتی ہے، وہ مرد کی دشمن نہیں ہوتی، اس لیے کہ بھائی اپنے میاں کو بھی کہہ سکتی تھی جے تو مینوں چھڑ کے اودے نال بیاہ کیتا تے میں تینوں مار چھڑنا ہے۔ اس عورت کا کیا قصور جس سے وہ شادی کا وعدہ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مگر بیویاں اپنے شوہروں کو یہ نہیں کہتی۔ ہاں، باقی مردوں کو جو مرضی کہتی پھریں، خاص طور پہ جب شے ہو پیچھے کسی اور کی۔ ایک یہاں واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے یہاں لاہور کے آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان کی شادی ایک خاتون سے ہوئی تھی، پھر اس خاتون سے شادی کے دوران انہوں نے اپنی پرانی کلاس فیلو سے شادی کر لی جو تقریباً 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے ان کی کلاس فیلو تھی۔ ان کی بیگم نے کہیں اعتراض کیا کہ یہ کیا تو وہ کیا، تو انہوں نے بڑے ہی آرام سے یہ کہا کہ بی بی مجھے اس کا شرعی، مذہبی، اخلاقی، سماجی حق حاصل ہے، اگر تمہیں بڑی تکلیف ہے تو وہ دروازہ باہر جاتا ہے، پہلے تم نکل جاؤ، پیچھے پیچھے ایک آدمی طلاق نامہ لے کے آ جائے گا۔ پوری پھینٹی ہوئی جھاگ جو تھی ان خاتون کی، وہ ایک منٹ میں بیٹھ گئی اور وہ چپکے سے اپنی مسمسی شکل لے کر آج تک ان کی بیگم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اوپر ایک اور تیسری سوکن بھی آ چکی ہے، اور ویسے ہم نے ایک چوتھی کا بھی نام سنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، عورت ہی عورت پہ ظلم کرتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے میاں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی۔ کیوں نہیں مقدمہ کیا سمیرہ خان نے چدڑ صاحب پہ کہ چدڑ صاحب مجھ سے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر کے اندر انوالو ہے، انفیڈیلٹی کا، ایڈلٹری کا، زنا کا، حدود کا مقدمہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی جواب نہیں آپ سب کے پاس ان چیزوں کے، اور نہ ہی کبھی یہ ملیں گے۔ ذرا یہ عید گزرنے دیں، سب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور عید کے بعد فوراً بعد ہمارے پاس 2-3 نئی خواتین ہوں گی جن کی کہانیاں مزے لے لے کر ہم بھی سنائیں گے اور آپ بھی سنیں گے۔ خدا حافظ۔